کارگل میں اس کے آس پاس کے چھیتر میں بڑی تعداد میں پاکستان سے سشستر گھسپیٹھی آئے ہیں۔ کارگل وار 1999 یعنی 1999 کے مہینے مئی اور جون میں انٹرنیشنل میڈیا کی خبروں میں آئی اور پوری دنیا میں ایک افراتفری کا عالم مچ گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان میں جنگ کا اثر پوری دنیا بالخصوص ایشیا پہ پڑے گا۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے چائنا، امریکہ اور دیگر یونائٹڈ نیشنز کے ممبر نے اپنا اپنا کردار ادا کیا اور بالآخر 26 جولائی 1999 کو کارگل وار ختم ہو گئی۔ سال 1999 وہ سال تھا جس میں انڈیا اور پاکستان کے لوگ اور حکومتیں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ دونوں ملکوں میں امن، چین، دوستی اور سکون کا ماحول تھا۔ ایسا موقع ماضی میں بہت ہی کم دیکھا گیا ہے۔ پاکستان انڈیا بس سروس سدائے سرحد بھی شروع ہو گئی تھی اور پرائم منسٹر واجپئی 20 فروری کو خود بس میں بیٹھ کر پاکستان آئے تھے۔ ان کے ساتھ ہندی سنیما کے مشہور ایکٹر شتروگھن سنہا اور دیوانند بھی تھے۔ پرائم منسٹر واجپئی اور پرائم منسٹر نواز شریف نے لاہور ڈکلیریشن پہ سائن کیا تھا، جس کے مطابق کشمیر اور دیگر مسائل کا حل صرف بات چیت سے کیا جائے گا۔ My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. The immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue. اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حالات 3 جنگیں لڑنے کے بعد امن کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر کارگل وار منظر عام پر آ گئی۔ یہاں پہ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا، دونوں ملکوں میں حالات اتنے اچھے جا رہے تھے، تو آخر کارگل وار شروع کیوں ہوئی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی 1971 کی پاک بھارت جنگ، جس کے بعد پاکستان 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، اور دوسری 1984 کا آپریشن میگا دودھ، جس میں ہندوستان نے سیاچن کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ دراصل ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت سیاچن کا علاقہ کلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ دونوں ملک اس علاقے کو کلیم کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ The line of control, while fully demarcated in the maps, is not delineated on the ground, at least in the hilly areas where the poles are 20-30 kilometers apart. So there is always some confusion about the actual line. انڈیا اور پاکستان دونوں سیاچن ماؤنٹین کلائمبنگ اور اسکی کرواتے۔ 1980s میں ہندوستانی فوج نے سیاچن اور اطراف کے علاقے میں قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انڈین سولجرز کو ٹریننگ کے لیے انٹارکٹیکا بھیج دیا گیا۔ جب یہ خبر پاکستان آرمی کو ملی تو انہوں نے انڈیا سے پہلے سیاچن پہ قبضہ کرنے کا سوچا اور پلاننگ شروع کر دی۔ سیاچن کو ورلڈز ہائیسٹ بیٹل فیلڈ کہا جاتا ہے، یعنی جنگ لڑنے کا بلند ترین مقام۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان اور پاکستان کے جوان آج بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں۔ سیاچن کی بلندی 20,000 فٹ سے زیادہ ہے، ٹیمپریچر -60 ڈگری سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں جنگ لڑنا یا پوسٹ بنا کے بیٹھنا کسی سزا سے کم نہیں۔ یہ ہے ریئل جوس، گووا کا۔ یہ ہے، یہ ہمارا ایسے کر کے پتلا کا انڈے میں ڈال کے گرم کر کے پینا پڑتا ہے۔ گلیشیر میں انڈا آتا ہے، یہ ہے پتھر کا جیسا آدمی کا سی بھی نہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ ہم نے مارا مقبولی سے بنانا پڑتا ہے، اتنا ٹکڑا ہے، تھوڑا سا چھلنے سے بھی ہے۔ یہ دیکھ، یہ ہے گلیشیر کا انڈا۔ اس لیے گلیشیر میں نوکری کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ -40 سے 70 تک ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تب انسان جو ہے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ، موسم کی شدت کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ نے خصوصی آرٹک سوٹ کا آرڈر لنڈن کے ایک سپلائر کو دیا۔ اتفاق دیکھیں کہ یہ آرڈر لنڈن کے اسی سپلائر کو دیا گیا جس سے انڈیا ڈیل کر رہا تھا۔ پھر کیا تھا؟
خبر لیک ہو گئی اور انڈیا نے اپنی کارروائی اور بھی تیز کر دی اور مارچ 1984 میں آپریشن میگا دودھ شروع کر دیا گیا۔ انڈین سولجرز کو جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا گیا اور وہاں یہ لوگ بنکر بنا کر بیٹھ گئے۔ پاکستان آرمی جب آئی تو دیکھا کہ سارے اونچے مقامات پر انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سیاچن کا کچھ حصہ پاکستان آرمی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ٹائم میگزین کے مطابق انڈین آرمی نے تقریباً 2500 کلومیٹر کا ایریا قبضے میں کیا، جس کو چھڑانے کی 2 بار کوشش کی گئی، پہلی 1987 اور دوسری 1989 میں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کوششیں اس وقت کے بریگیڈیئر مشرف کر رہے تھے جو اس وقت سیاچن میں پوسٹڈ تھے۔ تو یہ تھی وہ 2 وجوہات جن کی وجہ سے کارگل وار شروع ہوئی۔ ہندوستان کے بقول کارگل کی پہاڑیوں پہ قبضے کے 2 مقصد تھے، پہلا سیاچن سے انڈین آرمی کو نکالنا اور دوسرا کشمیر پہ بھارت کے قبضے کو ختم کرنا۔ دراصل پلان یہ تھا کہ سیاچن میں انڈین آرمی کو اسلحے اور کھانے پینے کی اشیاء NH-1 نام کے ہائی وے سے پہنچائی جاتی تھی۔ یہ ہائی وے کارگل کی پہاڑیوں سے ہوتا ہوا سیاچن جاتا ہے۔ اس ہائی وے کو کٹ آف کر کے انڈین آرمی پہ دباؤ بنانا اور کشمیر کو آزاد کروانا ہی کارگل وار کا اصل مقصد تھا۔ کارگل وار کی شروعات میں پاکستان آرمی اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئی۔ NH-1 کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ ٹائیگر ہل، تولو لین اور کئی اونچی پہاڑیوں پہ پاکستان آرمی کا قبضہ تھا۔ پاکستان کی طرف سے ناردرن لائٹ انفینٹری ریجیمنٹ اس آپریشن میں شامل تھی، جس کو لیڈ میجر جنرل جاوید حسن کر رہے تھے۔ کارگل تھا جہاں سے اب آپ کی اطلاع کے لیے میں بتاؤں 5 جگہ میں ہم اندر تھے، چاہے کیسے بھی ہو، مجاہدین تھے یا NLI تھے، آپ کی آپ استور کے رہنے والے ہو، NLI کے لوگ اسی آپ کے علاقے کے ہیں نہ، وہ NLI کے بہادر لوگ جو ہیں ادھر تھے۔ ان 5 جگہوں میں سے ایک جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے، 4 جگہوں پہ ہندوستان کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو تھی، ہم آگے جاتے ہم سیاچن میں جو ان کی بریگیڈ بیٹھی ہے اس کو کاٹ دیتے پیچھے سے۔ یہ پلان ایک بار پہلے بھی لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، جس کو ایجنسیز اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی طرف سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ پرویز مشرف جب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو انہیں بھی یہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ مشرف جو کہ سیاچن دیکھ چکے تھے اور بھارت سے وہاں لڑ چکے تھے، انہیں یہ پلان پسند آیا اور صرف 4 جنرلز، جن میں لیفٹیننٹ جنرل عزیز، میجر جنرل جاوید حسن، 10th کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل مشرف نے اکتوبر 1998 میں یہ آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن کو آپریشن کو پیما کا نام دیا گیا، جس کے مطابق 2 کلومیٹر LOC کراس کر کے 10 سے 15 پوسٹیں بنانی تھیں۔ جب پاکستان آرمی کے سولجرز LOC کراس کر کے آگے گئے تو دور دور تک صرف برف ہی برف تھی، جس کے بعد آپریشن کو پیما کا دائرہ اور بھی وسیع کر دیا گیا اور 15 پوسٹوں کی جگہ 120 سے زیادہ پوسٹیں قائم کر دی گئیں۔ ہر پوسٹ پہ تقریباً 10 سے 15 جوان تعینات تھے۔ اب یہاں 2 مسئلے تھے، ایک اتنی پوسٹیں اور جوانوں کے لیے لاجسٹک اور کھانا تو شروعاتی پلان میں شامل ہی نہیں تھا، اور دوسرا اتنی ہائٹ پر آرٹلری یعنی توپیں لے جانا ناممکن تھا۔ آرٹلری اور دوسرے ہیوی ویپنز کھول کر ہیلی کاپٹروں کی مدد سے لے جایا گیا، لیکن سپلائی لائن ابھی بھی کمزور تھی۔ اسی آرٹلری نے انڈین آرمی اور ایمونیشن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اب یہ وقت ہے 1998 کی سردیوں کا، جب آپریشن کو پیما شروع کیا گیا تھا۔ پاکستان آرمی سردیوں کے اختتام تک بہترین پوزیشن پر بیٹھ گئے تھے۔ اب انتظار تھا تو بس پہلی گولی چلنے کا۔ کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا، چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا۔ ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں لیکن اسلحہ تو بھجوائیں۔ وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا،
जिन्हें मुल्क को कौम की सरबुलंदी के नाम पर मुहाज पर भेजा गया था, जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क को कौम को क्या हासिल हुआ? कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने उन घिनौने जराइम पर पर्दा डालने और सजाओं से बचने के लिए 12 अक्टूबर 1999 को बगावत की और मार्शल लॉ नाफिज किया। ये परवेज मुशर्रफ और उसके चंद साथी थे जिन्होंने फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि बदनाम किया। डेट है 3 मई 1999। गर्मी का एक दिन और 2 किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे और बकरियां चरा रहे थे। काम करते हुए उन्होंने देखा कि दूर एक पहाड़ी पे कुछ लोग बंकर स्टाइल की चौकी बना रहे हैं। इन लोगों में से कुछ की दाढ़ी भी है। इनमें से एक किसान पास ही कायम एक इंडियन आर्मी की चौकी पर गया और सारा वाकया सुनाया। एक पेट्रोलिंग पार्टी 8 मई को इस इलाके का मुआयना करने निकली। गोलियों की बौछार से इस पेट्रोलिंग पार्टी का स्वागत हुआ और लगभग 80 से 90% इंडियन सोल्जर्स मौके पर ही मार दिए गए। अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि ऊपर से फायर कौन कर रहा है। अंदाज़ा यही था कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। इस वाक़े के अगले दिन यानी 9 मई को आर्टिलरी का एक गोला इंडियन आर्मी के एम्यूनेशन डंप पे फायर किया गया और एक ही झटके में इंडियन आर्मी को 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसके बाद 15 मई को एक और पेट्रोलिंग पार्टी को इलाके का मुआयना करने भेजा गया, लेकिन उसका अंजाम भी कुछ वैसे ही हुआ। इन सब वाक़यात के बाद इंडियन आर्मी को 2 बातों का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। पहला कि उनका सामना किसी मामूली फ़ोर्स से नहीं, और दूसरा ये फ़ोर्स जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहाँ से आसानी के साथ इंडियन आर्मी को निशाना बना सकते हैं और बना रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये लोग कश्मीरी मुजाहिदीन या किसी दूसरी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़, जो उस वक्त ISI में थे और एनालिसिस विंग की सरबराही कर रहे थे, अपने आर्टिकल में लिखते हैं, कारगिल में कोई मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाक फ़ौज के जवान लड़ रहे थे। या एक टैक्टिकल ऑपरेशन के स्ट्रेटेजिक नताइज निकले तो ये फिर छोटी सी नौयत की बात तो ना हुई। आप कहते हैं आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया? जी हाँ, आर्मी रेगुलर्स को भेजा गया और NLI यूनिट्स, हालांकि वो इन दैट सेंस उस वक्त आर्मी रेगुलर्स नहीं थे, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे कमांड कर रहे थे। और ये कहना कि वो रेंजर्स और FC की नौयत के ट्रुप्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। रेंजर्स और FC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे परफॉर्म करती है। क्या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ही थी या उसके अलावा भी? नहीं, रेगुलर यूनिट्स भी थी। रेगुलर यूनिट्स भी थी जी। आपको अब मैं क्या बताऊं, मैं कारगिल जब हो रहा था जी तो मैं हिंदुस्तान में उतरा हूं। मैं उधर हिंदुस्तान में मैं गया हूं वहाँ, ठीक है जी। मैंने कदम रखा है उधर पहाड़, आपके पहाड़ों में मैं खड़ा रहा हूँ वहाँ अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये करेज मुझे मत सिखाओ। मैं इंडिविजुअल करेज, मैंने जंग में 65 में मैं गारंटी अवार्ड मुझे मिला हुआ है। 71 वॉर मैंने लड़ी हुई है। कारगिल मैंने सियाचिन देखा, सब कुछ देखा भाई। इंडियन आर्मी अगले कुछ दिन तक मुकाबला करती रही, लेकिन भारी नुकसान के अलावा और कुछ ना मिला। इस सब के बाद इंडियन आर्मी को अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई आम टेररिस्ट ग्रुप या मुजाहिदीन नहीं बल्कि वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन फोर्स हैं। और पाकिस्तान आर्मी के अलावा इस जगह पे भला और कौन हो सकता है। पूरी सिचुएशन और वाक़यात को देखने के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय 19 मई को शुरू कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से बेहतरीन सोल्जर्स, रेजिमेंट्स और बटालियंस बुला ली गईं, लेकिन इंडियन फ़ौज को अब भी भारी नुकसान हो रहा था क्योंकि पाक आर्मी के जवान पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे और उनके लिए नीचे किसी को भी टारगेट करना आसान था। इस सूरत हाल के बाद 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू कर दिया। इंडियन एयरफोर्स की आमद पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत नुकसान का बाइस बनी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने 2 मिग प्लेन और 1 वॉर हेलीकॉप्टर मार गिराया। लेकिन एयरफोर्स का मुकाबला भला ज़मीनी फ़ोर्स कैसे करती। इसके बाद भारत लॉन्ग रेंज तोपें बोफोर भी मैदान में ले आया। ये तोपें 30 से 40 किलोमीटर दूर तक फायर कर सकती थीं। अब आप सोचें कि क्या मंज़र होगा कि ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के 100 से ज़्यादा जहाज़, जिनमें मेराज 2000 और मिग शामिल हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल गिरा रहे थे और नीचे से बोफोर तोपें और आर्टिलरी आग बरसा रही थी।
اور سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ سپلائی لائن ہی کٹ چکی تھی اور کھانے پینے کی شدید کمی تھی۔ پاک فوج کے جوان صرف خشک میوہ جات، مکھن اور شہد کھا کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس جنگ میں انڈیا کی طرف سے 2.5 لاکھ سے زیادہ راؤنڈ فائر کیے گئے، جس میں راکٹ اور بم بھی تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 300 توپوں اور موٹور سے 5000 راکٹ اور بم روزانہ فائر کیے جاتے، اور ٹائیگر ہل کو کیپچر کرنے کے لیے یہ تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ کارگل وار کی پیک پہ 17 دنوں تک ہر منٹ ایک راکٹ فائر کیا گیا۔ اس طرح کی گولہ باری دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ نسیم زہرا اپنی کتاب فرام کارگل ٹو کو میں لکھتی ہیں کہ جون کے مہینے میں نواز شریف اور جنرل مشرف زخمی فوجیوں کی عیادت کرنے اسکردو ملٹری ہاسپٹل گئے۔ جب نواز شریف نے زخمی فوجیوں کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور انہیں اصل صورتحال کا اندازہ ہوا۔ جون 99 کا مہینہ، جس میں ایک طرف پاکستان آرمی انڈین ایئر فورس اور انڈین آرمی سے لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہی تھی۔ Full toss, he gets 50. He's first in the one-day international just at the right time. Oh, he's gone right through Adam Gilchrist. That one seemed to stay down a little bit. Oh, that's in the air. This could be out as well. Up they go, up they go. He's standing. The umpire's given him out. Yes, he's gone. Very well, he's got him. Beautiful bowling. Swung in. What a great cricketer. Got Bevan squared up. Went to point. Got him. Well bowled. He's a fine young bowler, isn't he? Just when they needed something special. He had a drop catch and he's knocked over Stephen Wall. پاکستان آرمی یا ایئر فورس اس وقت اپنے جوانوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پاکستان یہی کلیم کر رہا تھا کہ جو لوگ پہاڑوں پہ انڈین آرمی سے لڑ رہے ہیں وہ کشمیری مجاہدین ہیں اور ان کا پاکستان آرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نزدیک کارگل پر مجاہدین کے قبضے کا بنیادی مقصد عالمی رائے عامہ کو مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ کرنا تھا، جو کہ ایک مدت سے بے اعتنائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس مقصد میں وہ پوری طرح کامیاب ہوئے اور انہوں نے ہمارے اس موقف کو بھی عملی طور پر ثابت کر دیا کہ مسئلہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ۔ ایئر فورس کے بعد انڈین نیوی بھی حرکت میں آئی اور آپریشن تلوار شروع کر دیا گیا۔ انڈین نیوی نے عریبین سی لاک کر دیا۔ کچھ لوکل اخباروں میں یہ تک چھپا کہ انڈین جہاز کراچی کی بندرگاہ سے نظر آ رہے تھے۔ آپریشن کو پیما کی پلاننگ میں یہ سب کچھ شامل نہیں تھا، لیکن اب بات ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ڈیٹ ہے 4 جولائی یعنی 4 جولائی، یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کی آزادی کا دن، اور نواز شریف اس مشکل کا حل ڈھونڈتے ہوئے بل کلنٹن سے ملنے واشنگٹن چلے گئے۔ اسی روم میں کلنٹن نے پرائم منسٹر واجپئی کو فون کیا اور سیز فائر ایگریمنٹ پہ سائن ہو گیا، لیکن اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھارت کی طرف سے کئی مقامات پر کی گئی جب واپس آتے پاکستانی سولجرز پہ فائر کیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 500 سے زیادہ ہندوستانی اور 400 سے زیادہ پاکستانی فوجیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس جنگ میں دیا۔ 26 جولائی کو انڈین آرمی نے کارگل اور اطراف کا علاقہ کلیئر کر دیا اور کارگل وار آفیشلی ختم ہو گئی۔ کارگل وار میں 1000 سے زیادہ فوجیوں نے شہادت دی، لیکن 2 نام کارگل وار اور LOC کے ساتھ امر ہو گئے۔ ہندوستان کی طرف سے کیپٹن وکرم بترا اور پاکستان کی طرف سے کیپٹن کرنل شیر خان، دونوں کو فوج کی طرف سے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس جنگ میں ایک اور نام بھی سامنے آیا، یہ تھے کیپٹن چنگیزی، جن کو کارگل وار میں اپنی بہادری اور خدمات پہ ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ سنا ہے آج کل وہ PMA یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پلاٹون کمانڈر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ان سے کارگل وار یا ستارہ جرت کی بات کی جاتی ہے تو وہ مسکرا کر بات بدل دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی آگ کو دیکھ سکتا ہے۔ کارگل وار کا ملبہ گورنمنٹ نے آرمی پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے حکومت وقت اور ملٹری میں خلش پیدا ہو گئی۔ کارگل وار کے بعد ایک میٹنگ کال کی گئی جس میں حکومت وقت کی تمام ضروری شخصیات موجود تھیں۔ سب نے ایک ہی بات کی، مشرف شوڈ گو۔ لیکن نواز شریف نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ اس سے آرمی پہ برا اثر پڑے گا۔ اپنے اور آرمی چیف کے درمیان معاملات پھر سے بہتر کرنے کے لیے جنرل مشرف کو پروموٹ کر دیا
اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا۔ اس وقت جنرل مشرف کے پاس 2 سرکاری پوسٹیں تھیں، ایک آرمی چیف اور دوسری چیف آف اسٹاف کمیٹی۔ اس کے بعد نواز شریف نے جنرل مشرف کو اپنے ساتھ عمرہ کرنے کی پیشکش کی اور دونوں اگست 1999 کے مہینے میں اپنی بیگمات کے ساتھ مکہ چلے گئے۔ سب کچھ پھر سے اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک 12 اکتوبر کو پرویز مشرف کے جہاز کو پاکستانی ایئر اسپیس سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم کس نے دیا، یہ حکم کیوں دیا اور اس حکم دینے کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ سب آپ کو بتائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ Land in Karachi Airport.